اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان السماوات والارض وضعتا فی کفۃ ووضع ایمان علی فی کفۃ لرجح ایمان علی۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے دن ہیں اور ایام علی ہیں، ایام ضربت و شہادت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ایام شب قدر ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان بابرکت ایام میں ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے استفادے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں اور ان کی وہ عظمت ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لم اعبد اور ربا لم ارہ، میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ یعنی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ خداوند متعال کو والعیاذ باللہ جسم ہے اور جسم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مولا نے فرمایا دل کی آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند متعال نے جیسے انسان کو یہ دو آنکھیں دی ہیں، ان دو آنکھوں سے انسان جو یہ مناظر و ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح دل کے لیے بھی خدا نے دو آنکھوں کو مقرر کیا ہے۔ ان دو آنکھوں سے انسان در واقع مشاہدہ کرتا ہے۔ عبد تب بنے گا انسان جب تہذیب نفس اور تزکیہ کرے اپنے نفس کا۔ جب تک انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اس کمال کے مرحلے تک کبھی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ عبادت کی حقیقت یہی ہے کہ انسان غیر خدا سے اپنی آنکھیں بند کر لے، طاعت فقط خدا کی، اطاعت فقط خدا کی۔ اور اس کمال کے مرحلے تک انسان تب پہنچے گا جب انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے گا۔ انسان کا نفس جب تک مطمئن نہیں ہوتا تب تک انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نفس امارہ، نفس مسولہ انسان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، بری چیزیں اچھی کر کے پیش کرتے رہتے ہیں، اچھی چیزیں بری کر کے پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان اس مرحلے کمال تک تب پہنچے گا جب انسان اس نفس کی مخالفت کرے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ لو ان السماوات والارض وضعتا فی کفۃ، اگر ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں آسمان اور زمین کو رکھا جائے، ووضع ایمان علی فی کفۃ، اور ایک پلڑے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایمان کو رکھا جائے، لرجح ایمان علی، تو مولا علی کا جو ایمان والا پلڑا ہے وہ بھاری نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آسمان اور زمین یہ ایک شباہت ہے
تاکہ آپ کو رسول خدا سمجھا سکیں کہ مولا علی کے ایمان کی کیا عظمت اور منزلت ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تک پہنچے ہیں، لو کشف الغطاء مزددت یقینا۔ مولا فرماتے ہیں یہ سارے حجابات اگر ہٹ جائیں میرے یقین میں ذرے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ علی کا ایمان وہی ہے جو ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے حجابات اگر ہٹ بھی جائیں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ علی جس کے ایمان کا مرحلہ یہ ہے کہ منزلت یہ ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ میں جاتے ہیں تو اتنے شجاع کہ بالآخر دشمن بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ علی علی کی صدائیں آ رہی ہیں، اتنا روب اور دبدبا ہے، لیکن جب عبادت میں آتے ہیں، محضر پروردگار اور وضو کرتے ہیں، نماز کی حالت میں آتے ہیں تو ان کا جسم کانپتا ہے، ان کا جسم لرزتا ہے، جسم ان کا وضو کرتے ہوئے زرد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے محضر میں وہ علی جو میدان جنگ میں اس مقام تک کہ بالآخر دشمن بھاگ رہے ہیں، لیکن جب محراب عبادت میں آتے ہیں اتنا گریا کرتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں کہ اپنے بھی نہیں سمجھ پاتے کہ مولا اس حال میں اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ابی درداء مولا کا ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مناجات کی آواز سنی، اور جب میں نخلستان میں قریب گیا میں سمجھا کہ یہ آواز مناجات کی مولا علی کی ہے، میرے آقا مولا علی کی مناجات کی آواز ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو درخت کے پیچھے مخفی کر دیا، تو وہ مناجات کی جو آواز تھی وہ اس حزین اور دردناک لہجے میں تبدیل ہوئی، وہ مناجات حزین اور دردناک لہجے میں تبدیل ہو گئی۔ خدا خود علی طلب کر رہا تھا، علی ابن ابی طالب جو عصمت کبریٰ پر فائز ہے گریا کر رہا ہے۔ ابی درداء کہہ رہا ہے کہ ان کی یہ آواز جو تھی آہستہ آہستہ نحیف آواز میں تبدیل ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ میں جیسے ہی قریب گیا میں نے سمجھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ حالت یہ ہے کہ اپنے بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ابی درداء کہتا ہے میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آیا اور دق الباب کیا، میں نے بتایا کہ مولا اس حال میں ہے، تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ ابی درداء کہاں دیکھ کے آئے ہو؟ کہ مولا کو اس حال میں دیکھ کے آیا ہوں کہ مناجات مولا کرتے، مناجات کرتے کرتے مولا کی آواز دردناک آواز میں تبدیل ہوئی اور آواز ختم ہوتے ہوتے بلاخر مولا ساکت ہو گئے۔ میں سمجھا مولا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو جناب سیدہ آواز دیتی ہیں، ابی درداء تم علی کو آج اس حال میں دیکھ کے آئے، ہم اہل بیت ہمیشہ خدا کے محضر میں ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام اور منزلت ہے کہ مولا علی کی کبھی بھی نماز شب قضا نہیں ہوتی۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ مولا علی ابن الحسین مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زین العابدین ہے، مولا کا لقب زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مولا سے پوچھتے ہیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت آپ کی نظر میں کیسے ہے؟ آپ سید الساجدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، تو مولا فرماتے ہیں من یقدر علی عبادت جدی علی ابن ابی طالب، کون ہے جو میرے جد امجد علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کرے؟
ان کی عبادت کو جا اور سجاد کی عبادت کو جا۔ نام سجاد ہے، نام زین العابدین ہے، نام سید الساجدین ہے، لیکن عبادت کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہاں علی مولا کی عبادت، کہاں سجاد کی عبادت۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی الحدید ایک دوسری جگہ ناسخ التواریخ میں نقل کرتے ہیں، جب مولا سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی نظر میں مولا علی ابن ابی طالب کی عبادت کیسی ہے، تو مولا نے فرمایا کہ جیسے رسول خدا کی بنسبت مولا علی کی بنسبت رسول خدا کی بنسبت عبادت تھی، اسی طرح میری عبادت بھی مولا علی کی بنسبت ایسے ہے۔ یہ مقام ہے عبادت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ام سعید ایک کنیز ہے، اس کنیز سے پوچھتے ہیں کہ آپ مولا کے محضر میں ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کیا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں عبادت زیادہ کرتے ہیں یا پورے مہینوں میں ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے ماہ مبارک میں کرتے ہیں؟ تو وہ کنیز جواب دیتی ہے، ام سعید جس کا نام ہے، وہ کہتی ہیں کہ مولا علی کے لیے ماہ رمضان اور غیر رمضان کوئی فرق نہیں کرتا، علی ہر رات ہر دن اسی حال میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں مولا علی کی عبادت، اور ہم جو اپنے آپ کو غلامان علی کہتے ہیں، محبان علی کہتے ہیں، ہم میں اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں بالآخر کچھ نہ کچھ تو کوئی خوشبو علی آئے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ عبادت کرتے، اتنی عبادت کے باوجود غرباء فقراء کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ علی اتنی عبادت کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو جنت ملے، جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ کچھ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور عبادت احرار یہ ہے کہ خدا کو اہل عبادت سمجھ کے عبادت کی جائے۔ مولا خود فرماتے ہیں اے میرے اللہ الہی ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک مستحقا للعبادہ۔ اے میرے پروردگار، میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کر رہا تیری، نہ مجھے جہنم کا خوف ہے، بل وجدتک مستحقا للعبادہ۔ اے میرے پروردگار، تو عبادت کے مستحق ہے، اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے عبد حقیقی۔ مولا فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے فرمان سنا ہے، جو عبد علی ہے نوکر علی یہ بمعنی واقعی۔ امام خمینی فرماتے ہیں عالم محضر خدا، یہ پورا عالم خدا کا محضر ہے، خدا کے حضور میں ہے۔ در محضر خدا ہیچ معصیت نہ کنید، اور خدا کے محضر میں کوئی گناہ نہ کریں۔ یہ اسی فرمان کی تفصیل ہے کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ۔ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، اس سے پہلے بھی خدا، اس کے ساتھ بھی خدا، اس کے بعد میں بھی خدا، یعنی ہر جگہ خدا ہے۔ معصیت پروردگار انسان کرے تو کیسے کرے؟ اگر اس مرحلے تک انسان پہنچ جائے کہ ہر جگہ، ہر لحظے میں، ہر لمحے میں انسان خدا کے حضور میں انسان اپنے آپ کو پائے، تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے عظمت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب مولا کو ضربت لگتی ہے، یہ ابن ملجم خدا اس ملعون پہ لعنت کرے، جب مولا کو ضربت لگتی ہے، مولا کو جب گھر لے کے جا رہے ہیں اس گلیم پر یا اس قالین پر، تو مولا تلی فجر کو گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں اے تلی فجر، گواہ رہنا کبھی علی کو اس ٹائم سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔
جب بھی تم نے طلوع کیا علی جاگتا نظر آیا۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ خداوند متعال ہمیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔